پلیز اللہ کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مقدس مہینے میں ڈھول بجاتے ہیں, ڈھول کی حقیقت کیا ہے سن کے جائیے گا. ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچانا جو اس مقدس مہینے میں ڈھول بجاتے ہیں. میرے عزیز اللہ کے لیے سننا, کیونکہ نہ جانے کس کے دل میں اتر جائے بات. سنیے 1 2 3 نہ. پھر عمرو بن سعد نے کہا, اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا, سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں. اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. طبل بجائے گئے, باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے. وہاں پر طبلے, بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے. اللہ, آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں. شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا, حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی. اللہ, طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی. دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے سر امام حسین کو نیزے پر لے کر, علی اکبر, امام قاسم, عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا, اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے, ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی, باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگیں. اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے. آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں, کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو. جے جے کار لگ رہی تھی. خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈھول نہ بجاؤ ماہ محرم پہ, تو ہمیں یزیدی ہونے کا لوگ تانا دیتے ہیں, اے یہ یزیدی لوگ ہیں یزیدی. ہم کہتے ہیں کیوں یزیدی ہو گئے ہم؟ ہاں, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ناسبی اور خارجی اہل بیت کا ذکر سن کے ہمیں رافضی کہیں, اور آپ کو ڈھول کے لیے منع کریں تو آپ ہمیں یزیدی کہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کے اپنے معاملات ہیں, مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی منہ دکھانا ہے اور ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے. ہم حق بات کہہ جائیں گے. کیوں ڈھول بجاتے ہو محرم میں؟ کیوں ڈھول پیٹتے ہو محرم میں؟ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو بتوں کی طرح معاملات کر کے؟ تو آپ کہیں گے محبت ہے, محبت. ہم نے کہا کیوں محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجاتے ہو بے شرمو. آپ بتائیں مجھے, کوئی ثابت کر سکتا ہے امام حسن کے نکاح پہ ڈھول بجا, امام حسین کے نکاح پہ ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا جگر لاتے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں نہیں, یہ عشق اور محبت ہے. ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے, اگر یہی تقاضۂ محبت ہے کہ علی اکبر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں, جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہو, جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہو, اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضۂ محبت ہے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور تیرے بیٹے کا, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو. اس وقت تو ڈھول بجانا, پھر سمجھیں گے کہ تقاضۂ محبت کسے کہتے ہیں. تیرے جوان بیٹے کے لاشے پر تجھے ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی, اور ہم شبیہ پیمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے, اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو تو صحیح. سنیو, بدعقیدگی کے راستے ہم نے استوار کرنے کی کوشش کی ہے. امام احمد رضا کی شان یہ ہے, انہوں نے اہل سنت کو بھی اصلاحی نظریہ پیش فرمایا اور بدعقیدوں کو بھی لگام عطا کی. کم نصیبی یہ ہے ہم نے بدعقیدوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا موقف تو پیش کر دیا, لیکن اہل سنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں پیش کی کہ ہم نے اس کی ہمت کی, اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب. یاد رکھو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. لوگ رزاق نہیں ہیں, رزاق اللہ ہے. بے شک لوگ رزاق نہیں ہیں, رزاق اللہ ہے. میرے عزیز آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ڈھول تاشے بجانا یہ کہاں سے, کس نے بجائے تھے. میرے عزیز اللہ کے لیے اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھو یہ یزیدیوں کا کام تھا جس نے ڈھول بجائے تھے. آپ سمجھدار ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں, اس کے بعد میں جیسا آپ کو بہتر لگے ایسا کر سکتے ہیں, لیکن خدا آپ سچائی کو جانیں کہ یزیدیوں نے امام علی مقام کی شہادت پر ڈھول بجائے تھے. آج یہ حسینی کہنے والے اپنے آپ کو ڈھول بجاتے ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اپنا مشورہ کمنٹ میں ضرور پیش کرنا, ویڈیو کو آگے ضرور پہنچانا, نہ جانے کس کے دل میں اتر جائے بات. اللہ حافظ.